بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کو جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات دوستو ایرانی میزائل حملوں سے متاثرہ نواتیم ایئر بیس کے دورے کے موقع پر اپنے افواج سے گفتگو میں کہی ہے۔ انہوں نے نواتیم ایئر بیس پر فوجیوں کو حوصلہ بھی دیا۔ دوستو یاد رہے کہ ایران کے میزائل حملوں میں اسرائیل کے نواتیم ایئر بیس کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ اتوار کی صبح ایرانی بیلسٹک میزائل ایئر بیس تک جا پہنچے تھے۔ ایرانی حملے میں F-35 طیاروں کے اسرائیلی نواتیم ایئر بیس 5 ایرانی میزائل لگے تھے، جس کے باعث 3 رن ویز اور کئی طیاروں کو نقصان پہنچا تھا۔ اسرائیلی فوجی نے فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کرتے ہوئے گزشتہ روز نقصان کی تصاویر بھی جاری کی تھی۔ دوستو ایرانی حکام نے کہا تھا کہ اسرائیل کے اس اڈے کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے دمشق کے ایرانی سفارت خانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ 1973 کے بعد پہلی بار اسرائیل کو کسی ملک نے یہاں نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے دوستو امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی میں علاقے کے ممالک کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے اور مسلسل 50 سال سے جس پر جی کرتا ہے چڑھ دوڑتا ہے۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی کوئی اسے لگام ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ اور یورپ کی صورت میں باپ، نانا، دادا میدان میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا برخوردار ہے، کوئی اس کے نزدیک آیا تو یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہاں، کچھ مقامی بے حیثیت ممالک بھی اسرائیل کے پشت پناہی بن جاتے ہیں، جن کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس وڈیرے اور اس سے متعلقہ ہر چیز کی چاکری میں اپنے نام نہاد عزت محسوس کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے وہ بھی ایران کے اسرائیل پر اعلانیہ حملے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو حملہ بتا کر کیا جائے وہ کون سا حملہ ہے۔ یہ جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا وہ اس غیرت مندانہ فیصلے کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ جو دشمن چھپ کر حملہ کرے اسے بزدل شمار کیا جاتا ہے، اور سب کو بتا کر اعلانیہ حملہ کرنا بڑی جرات کا کام ہوتا ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، اردن، سعودی عرب اور دیگر 10 ممالک نے براہ راست اپنی پوری قوت لگا دی، اس کے باوجود حملے کو مکمل روک نہیں سکے۔ اقوام متحدہ کے سابق ہتھیاروں کے ماہر اسکاٹ کا کہنا ہے کہ ایران نے ٹھیک جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ایران نے کم از کم 7 نئے ہائپرسونک میزائلوں سے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ نواتیم دوستو F-35 لڑاکا طیاروں کا گھر ہے جنہوں نے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا۔ ایک بھی ایرانی میزائل کو روکا نہیں جا سکا۔ اب ان تمام غلام ممالک کو یہ خبر ہضم کرنا ہوگی کہ اسرائیل کا دفاع فارغ ہے۔ حالیہ ایرانی حملے نے اسرائیل میں مشرق وسطیٰ کے طاقت کے توازن پر نئی بحث کو جنم دیا ہے، اور امکان ہے کہ جلد ہی اس تبدیلی کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ اگر مسلم ممالک غیرت کریں تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے امریکی اور اسرائیلی کاسا لیسی کو ہی اختیار کیا جیسا کہ نظر آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی کر رہے ہیں، تو یہ تنازع دوستو مزید آگے بڑھے گا۔ ایران کا مقصد دوستو اسرائیل کو جانی اور مالی نقصان پہنچانا نہیں تھا، صرف یہ بتانا تھا کہ ایرانی ہتھیار اسرائیلی حدود میں پہنچ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ایران کا ایٹمی وار ہیڈ والا میزائل چل پڑے تو اردن یا کوئی اور ملک اسے اپنی فضا میں روکنے کی کوشش کرے گا، پھر اسرائیل اسے فضا میں نشانہ بنائے یا زمین پر گرنے دے، انجام دوستو ایک ہی ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس جوہری طاقت ہے؟ بظاہر تو نہیں ہے، لیکن بظاہر تو اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایرانی حملے کے 2 اثرات دوستو سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک، عرب ملکوں کے دل مضبوط ہوں گے اور وہ اسرائیل کے خلاف محاذ بنانے کا سوچیں گے۔ دوسرا یہ کہ عرب ملکوں کا یہ خوف بڑھ سکتا ہے کہ ان کے ایک طرف قوما ہے اور دوسری طرف کھائی،
یعنی وہ دو طاقتور دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہ احساس پہلے سے موجود ہے۔ خدا کرے کہ ان کے دل مضبوط ہوں اور اسلامی اتحاد کی طرف لوٹ آئیں۔ یاد رہے دوستو کہ مغربی ممالک نے ایران کے اس جائز حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ وہی ممالک ہیں جنہوں نے سفارت خانے پر حملے کی کوئی مذمت نہیں کی تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مکمل جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ مکمل جنگ کا آغاز نہیں چاہتا، لیکن ڈرون اور میزائل حملے کے جواب میں کارروائی کا دانشمندانہ طریقہ تلاش کرے گا۔ اس حملے کے اثرات دوستو آہستہ آہستہ سامنے آئیں گے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی اتنی آسانی سے طاقت کے توازن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، مگر مکمل حملے کی صورت میں مکمل جنگ کا خدشہ انہیں ایسا کرنے سے روکے رکھے گا۔ ایرانی آرمی نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے سربراہوں کو کہا ہے کہ وہ زوال پذیر، قانون شکن، تخریب کار، شرارتی اور بچوں کے قاتل صہیونی رجیم کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایران نے ثابت کیا ہے کہ نہ تو وہ جنگ چاہتا ہے اور نہ اس میں وسعت، لیکن آپ اور اس مایوس اور بے بس حکومت سمیت کوئی بھی مزید ایسی حماقت کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سختی کے ساتھ اس غاصب رجیم کا ناطقہ بند کر دیں گے، اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ ایرانی آرمی نے اس امر کی بھی وضاحت کی کہ ہم نے آپریشن وعدہ صادق میں آپ کو جمہوری اسلامی ایران کے بہادروں کی طاقت کا جلوہ دکھایا۔ ہمارے دھاڑتے ہوئے میزائلوں اور ڈرونز نے جدید ترین ڈیفنس سسٹم اور صہیونیوں کے نام نہاد آئرن ڈوم کو بچھاڑ دیا، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ہم نے اس جعلی اور مجرم رجیم کی فوجی طاقت پر مہلک ضرب لگائی ہے۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایران کے جائز اور قانونی اقدام کی مذمت کرنے کی بجائے ہوش کے ناخن لیں۔ اس ناجائز، احمق، تخریب کار اور دلدل میں دھنسی ہوئی رجیم کی حمایت سے دوری اختیار کرتے ہوئے خود کو آگ میں جھونکنے سے باز رہیں۔ چائنا نے دوستو یہ بات پہلے بھی کہی تھی، اب بھی انہوں نے کہا ہے کہ شام میں ایرانی سفارتی عمارت پر حملے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم سختی کے ساتھ اس جارح اقدام کے مخالف ہیں اور اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ چائنا کا مزید کہنا ہے کہ ہم ایران کی جانب سے ہمسایہ اور علاقائی ممالک کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی کو سراہتے ہیں۔ چائنا نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران صورتحال کو اچھی طرح کنٹرول کر سکتا ہے، کنٹرول کر رہا ہے اور اپنی خود مختاری کو یقینی بناتے ہوئے عدم استحکام کو روک رہا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر ہماری جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران پوری قوت سے جوابی کارروائی کرے گا اور چند سیکنڈ میں اسرائیل کو جواب دے گا اور تباہی پھیلا دے گا۔ ایران کی طرف سے دوستو یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مشرق وسطی میں غیر معمولی کشیدگی اور اسرائیل اور ایران کے درمیان دھمکیوں کا تبادلہ جاری ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کا ملک گزشتہ ہفتے کیے گئے ایرانی حملے کا جواب دینے کے منصوبوں کا مطالعہ کر رہا ہے۔ ان کے پاس ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے ایک سے زائد آپشنز موجود ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ نہ سمجھے، کیونکہ اگر وہ اسے دہراتے ہیں تو انہیں مزید مضبوط، سخت اور تیز دھچکا لگنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بار انہیں 12 دن نہیں دیے جائیں گے، 1 دن اور 1 گھنٹہ بھی نہیں بلکہ سیکنڈوں میں جواب دیا جائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز اسرائیل پر کیے گئے حملے کے جواب میں کوئی بھی جوابی کارروائی اسرائیل کو مہنگی پڑے گی۔ ایران اسرائیل کو زیادہ طاقت کے ساتھ اور چند سیکنڈ میں جواب دے گا۔ اسرائیل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ کارروائی کرتے ہوئے ایران کو روکے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور وقت ہاتھ سے نکل گیا تو حالات پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ایرانی میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی جائیں اور ایرانی آرمی کو تخریب کار تنظیم قرار دیا جائے۔ اسرائیل کا بیان دوستو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی جنگی کونسل نے حالیہ ایرانی حملے کا جواب دینے کے لیے
فوجی آپشنز کا مطالعہ شروع کر دیا ہے۔ ان آپشنز میں جانی نقصان سے بچتے ہوئے ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے، جبکہ امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو کم کرے اور تحمل سے کام لے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، یعنی امریکہ نے، کہ وہ ایرانی مفادات پر کسی بھی اسرائیلی حملے میں حصہ نہیں لے گا۔ عمران خان نے بہاول نگر واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان اور شیر افضل مروت سمیت دیگر رہنماؤں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے کہا کہ عمران خان سے معمول کی ملاقات طے تھی، مگر آج ایسے کمرے میں ملاقات کروائی گئی جس میں درمیان میں شیشے لگائے گئے تھے۔ ہم ملاقات میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے اور نان بھائیوں سے ملاقاتیں کی۔ نواز شریف نے اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے روٹی کی قیمت معلوم کی۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی ریٹ لسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز نے عوام سے ان کی رائے بھی معلوم کی۔ نواز شریف نے کہا کہ روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ سابق وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ پارٹی چھوڑنے سے پہلے عمران خان کو پیغام بھجوایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیان دے کر گھر چلے جاؤ۔ علی زیدی نے کہا کہ جس صورتحال سے گزر رہا تھا اور جو پیغام دیا گیا تھا وہ نہیں بتا سکتا۔ میں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 اپریل کو پرویز خٹک کے ساتھ قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ میری کوئی بھی ملاقات عمران خان کو بتائے بغیر نہیں ہوئی۔ کوئی پیغام دینا ہو یا کسی سے ملاقات کرنی ہو تو ان کے علم میں ضرور ہوتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آئی پی پی میں صرف دیکھنے گیا تھا، شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ آئی پی پی جوائن کی ہوتی تو الیکشن لڑتا اور عہدہ لیتا۔ میں آئی پی پی میں نہیں ہوں اور مجھے پی ٹی آئی نے نکال دیا، میری ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ علی زیدی نے کہا کہ جیکبا آباد جیل میں چھت بھی نہیں تھی، 50 ڈگری درجہ حرارت تھا، چھٹے دن تکیہ اور گدا دیا گیا تھا، شروع کے دن میں باتھ روم بھی نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں خود کو دوبارہ وزیر بنتے نہیں دیکھ رہا۔ دوبارہ سیاست کی تو پی ٹی آئی میں جاؤں گا یا اپنی سیاسی پارٹی بناؤں گا۔ میری نظر میں عمران خان کے سوا کوئی سیاست یا لیڈر نہیں ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے علاج کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ کار ہے، لیکن یہ صحت مند سیلز کو متاثر کرتا ہے اور اس کے کئی مضر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اب نینو ذرات کی نئی قسم تیار کی گئی ہے جو عین کینسر پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کرتی ہے۔ جرمنی میں واقع لیڈوگ میکمیلن یونیورسٹی میں ڈاکٹر کونسٹائن نے ایک بالکل نئے قسم کے نینو ذرات بنائے ہیں جو جسم کے اندر کئی رکاوٹوں کو عبور کر کے براہ راست کینسر کے سیلز یا خلیات تک پہنچتے ہیں۔ تجربہ گاہ میں کینسر کے خلیات پر انہیں جب ڈالا گیا تو بہت کامیابی سے انہوں نے سرطان والے سیلز کو چن چن کر ختم کر دیا، لیکن صحت مند خلیات کو ویسے ہی رہنے دیا۔ 2 ماہ کے اندر یہ حیرت انگیز ریزلٹ موصول ہوئے ہیں اور اس ضمن میں کوئی مضر اثرات بھی نہیں دیکھے گئے۔ غذائی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جو لوگ جلدی جلدی کھاتے ہیں وہ اتنی ہی تیزی سے موٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس دریافت میں بجائے خود کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تیز رفتاری سے کھانا کھانے والے جلد ہی موٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم کو اس غذا کے پیٹ میں پہنچنے کا احساس تھوڑی دیر سے ہوتا ہے، یوں ہماری بھوک آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے، جسے ہم پیٹ بھرنے کا احساس یعنی فلنس بھی کہتے ہیں۔ تیزی سے کھانا کھانے والوں کو عام طور پر جب تک پیٹ بھرنے کا احساس ہوتا ہے تب تک وہ اپنی جسمانی ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کھا چکے ہوتے ہیں۔
یہی اضافی غذا ان کا وزن بڑھانے اور انہیں موٹاپے میں مبتلا کرنے کی وجہ بن جاتی ہے۔ بعض سابقہ مفروضوں کے مطابق دسترخوان پر ساتھ کھانے والوں مثلاً بہن بھائیوں کی زیادہ تعداد بھی تیزی سے کھانا کھانے کی وجہ بنتی ہے۔ تاہم مذکورہ تحقیق سے دسترخوان پر بہن بھائیوں رفقائے کار کی تعداد کھانا کھانے کی رفتار میں کوئی واضح تعلق سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ بہت سے لوگ اکیلے میں بھی تیزی سے کھاتے ہیں اور اتنی ہی رفتار سے اپنا وزن بڑھا لیتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اتنا ضرور طے ہے کہ کھانے کے دو نوالوں کے درمیان اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ پہلا نوالا حلق سے معدے میں پہنچنے کا احساس پیدا کرے۔ لیکن دوستو، سائنسدانوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس احساس کے لیے شادی کے کھانے میں بھی یہ وقفہ دینا لازمی ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں اگر یہ وقفہ دینا پڑ گیا تو کھانا اتنی دیر میں اپنے معدے کے احساس کی بجائے دوسرے معدے کے احساس تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔